آج میں جب ٹرانسمیشن کے لیے آ رہا تھا ناظرین تو ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو گیا. میں نے کہا کیوں نہ اس سوال پہ ہی آج بات کر لی جائے. ہمیں اللہ نے انسان بنایا، ماشاءاللہ اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہمیں احساس کی ایک ایسی رمق بھی دی ہے ناظرین کہ اس رمق کی چمک اگر انسان کے وجود میں پیدا ہو جائے تو انسان پھر اس شرف تک پہنچ جاتا ہے جس شرف پہ اللہ اس کو چاہتا ہے. زندگی کی اصل اساس احساس ہے ناظرین. زندگی وہی کچھ تو ہے جیسے ہم سمجھ لیں. دوسرے الفاظ میں جیسا ہمارا احساس ہوگا ویسی ہی ہماری زندگی ہو جائے گی. انسان کے پیدا ہونے کا دن ناظرین وہ ہے جس دن اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے. احساس سے محرومی دنیا کی سب سے بڑی محرومیوں میں سے ایک محرومی ہے ناظرین. جس میں احساس نہیں اس میں آس نہیں، اور جس میں آس نہیں وہ چلتا پھرتا جسم تو ہے لیکن اشرف المخلوقات میں نہیں. اپنی زندگی کو ناظرین آسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کی زندگی کو مشکل نہ بنایا جائے. اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ کر دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا، دوسروں کی تکلیف کا احساس اپنی ذات سے زیادہ محسوس ہونا ہی دراصل انسانیت ہے کہ جس کی طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ہماری توجہ فرما دی کہ خیر الناس من ينفع الناس. بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہو. دوسروں کی تکلیف پر بے حسی کا مظاہرہ انسانیت کی علامت نہیں ناظرین. انسان اشرف المخلوقات ہے. دوسروں کا احساس کرنا ہی اسے اشرف کا شرف عطا کرتا ہے، اور جو اپنی ذات میں گم رہتا ہے وہ گم ہو کر صرف بہتا ہے. ورنہ مومن تو اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے احساس میں رہتا ہے. اور یہ وتیرہ ناظرین اور یہ طریقہ عمل دراصل ایک مومن مسلمان کا ہوتا ہے. نہ صرف وہ دوسرے کا احساس بلکہ اپنی تکلیف کو، اپنی ذات کو تکلیف میں رکھ کر سامنے والے کی مدد بھی کرتا ہے اور ان کو تکالیف سے نکالا بھی کرتا ہے. اور اسی احساس کی بدولت وہ دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے اور دعائیں بھی حاصل کرتا ہے. وہ اپنے دل کو نرم رکھتا ہے، دل کو احساس کے بغیر کر کے پتھر نہیں کرتا. دین ہمیں ناظرین جس طرح خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی تلقین کرتا ہے، ترغیب کرتا ہے، اسی طرح سے غم کی کالی اور تاریک گھٹاؤں میں دوسروں پر سائبان تاننے اور ان کی مدد کرنے کی تعلیم بھی دیتا ہے. دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھنا، اس کا احساس کرنا ہی دراصل اصل نعمت ہے ناظرین. اور یہی احساس کی وہ منزل ہے جس میں انسان اپنے آپ سے باہر نکال کے، اپنے آپ کو باہر نکال کے دوسروں کے لیے سوچا کرتا. اب ایک روایت بیان کر رہا ہوں بہت مختصر سی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی. وہ شخص عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کرتا حالانکہ تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہ کی؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ پھر فرماتا ہے اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. وہ عرض کرے گا اے میرے رب، تجھے کھانا کیسے کھلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ فرمائے گا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ کھانا مانگتا تھا، اس کو کھانا کھلاتا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو تم ثواب کی صورت میں مجھے میرے پاس اس کو پاتے؟ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، میں نے تم سے پانی مانگا تھا لیکن تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ شخص عرض کرے گا یا الہ العالمین، میں تجھے پانی کیسے پلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تم نے اسے پانی نہیں پلایا. اگر تم اسے پانی پلاتے تو اس کی جزا میرے پاس پاتے. یہ ہے ناظرین وہ احساس کہ انسان اپنے آپ سے باہر نکلے اور دوسروں کے لیے سوچے.